السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ حاضرین مسجد، عنوان آپ نے سن لیا، لیکن عنوان سے پہلے ابھی ایک چھوٹا سا خطاب فیض الشیخ آفتاب عالم محمدی حفظہ اللہ کا ہوا ہے، اور حقیقت میں کہتے ہیں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یہ تقریر ایک درد کا اظہار تھا، اور یہ درد بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو اپنی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے درد کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ بہت ساری کمیاں، بہت ساری کمزوریاں اور بہت سارے بے اعتدالیاں ہماری زندگیوں میں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کی پریشانیوں اور تکلیفوں کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی تقریر میری تقریر کا گویا یہ سرنامہ ہے۔ یہی چیزیں کچھ میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں۔ حاضرین، ذمہ داریوں کو میں ایک لفظ میں بیان کر دوں کہ تربیت کا جو معاملہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور سماج اور معاشرے کو درست کرنے میں، صحیح کرنے میں اور راہ راست پر لگانے میں تربیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، مقصد ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ میں جب گیا یہاں سے تو ایک مسجد میں خطبہ دیتا تھا۔ کئی جمعہ گزر گیا، کئی مہینہ گزر گیا، تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ والدین کی اہمیت، فضیلت اور حقوق پر ایک تقریر کر دیجئے۔ میرا بیٹا آپ کے خطبے میں بیٹھتا ہے، سنتا ہے، وہ ایک تقریر آپ کر دیجئے۔ تو میں نے کہا اس بیچارے کا کچھ مسئلہ ہوگا، لاؤ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے زوردار تقریر والدین کے حقوق پر کر دی۔ اگلی جمعہ کو ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب یہ تقریر میرے ابا نے آپ سے کرائے ہیں نا؟ میں نے کہا نہیں، ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا تھا کر دو تو میں نے کر دیا۔ کہا نہیں وہ میرے ابا ہیں، سب سے والدین کے حقوق پر ہی تقریر کراتے ہیں، اولاد کے حقوق پر تقریر نہیں کراتے۔ تو ایک کام کیجئے، اب بیلنس آپ برابر کیجئے، ایک اولاد کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ میں نے کہا بھائی اب ایسے آپ لوگ فرمائش کریں گے اور میں تقریر کرتا جاؤں گا؟ نہیں، میں اپنا موضوع لے کر کے اور اپنے حساب سے تقریر کرتا ہوں۔ کہا نہیں، اب بیلنس آپ کو برابر کرنا ہے، ایک اولاد کے حقوق پر تقریر کیجئے۔ وہ تو اپنی بھڑاس نکال لے گئے آپ کے ذریعے، اب میری بھی بھڑاس نکالو نا۔ کہتے ہیں کہ میری جو تربیت ہوئی ہے اس تربیت کا نتیجہ یہی ہے جو میرے والد صاحب میرے اندر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوری زندگی اپنے والد صاحب کو اپنی امی سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور مادر پدر آزاد گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت کچھ دیکھا ہے۔ تو جس ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے، جس ماحول میں پلا بڑھا جوان ہوا ہوں، یہ میرے گھر کے ماں باپ کے ریلیشن اور ان کے تعلقات اور ان کے معاملات سے اس کا تعلق ہے، تب میں ایسا ہوں، نہیں تو میں ایسا نہیں رہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اگر نیک، صالح، فرما بردار اولاد چاہیے تو آپ کو ایسا اولاد بنانے کے لیے اس بچے کے اوپر بچپن میں محنت کرنی پڑے گی، اچھی تربیت کرنی پڑے گی، صالح تربیت کرنی پڑے گی۔ والدین کے اندر جو صلاحیت ہے اپنے بچوں کو بنانے کی، سنوارنے کی، اچھا کرنے کی، یہ اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر۔ ہر بچے کی پیدائش توحید پر، توحید لے کر کے دنیا میں وہ آتا ہے۔
وہ چاہے یہودی کے گھر میں ہو، چاہے نصرانی کے گھر میں ہو، چاہے کسی گھر میں ہو، وہ پیدا ہوتا ہے توحید کی امانت کے ساتھ۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہودی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی ہوتا ہے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نصرانی ہوتا ہے جبکہ وہ توحید لے کر کے آتا ہے، اور مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مجوسی ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کی تربیت اس کی توحید کو مس کر دیتی ہے۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ توحید کو مس کر دیتے ہیں وہ اپنی تربیت کے ذریعے سے۔ اور ماں باپ کے اندر ماں کا جو اثر ہے، ماں کا کہ تربیت کے اندر جو تاثیر ہے وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو یقیناً نیک، صالح، فرما بردار بنا کر کے سماج کو دے، اگر ماں چاہ لے تو۔ اس کی مثال میں دوں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بہت سنتے ہیں، بہت آپ نے سنا، بہت بیان کیا گیا کہ باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، کیا کہتے ہو؟ تو بیٹے کا جو جواب تھا میرے بھائیوں، اس کی گہرائی میں جا کر کے دیکھو۔ وہ زیادہ بڑا بچہ نہیں تھا، ہمارے انہی بچوں کی عمر کا تھا جو ریل پر آپ ویڈیو بناتے ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 8ویں میں، 7ویں میں، 5ویں میں پڑھتے ہیں، یہ ریل پر ویڈیو بناتے ہیں اور ایکٹروں کا ڈانس اور ان کی ڈائلاگ بولتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پیسہ ملتا ہے، زیادہ ہم بنا کے ویڈیوز ڈالیں گے نا تو آگے ہم کمائیں گے، ہم کو دکان پر بھنگار بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا ماحول بن گیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام والد محترم کے سوال پر کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی باپ نے کہا تھا بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کرنا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا آپ جو چاہیں وہ کریں، میں آپ کے سپرد ہوں، میں آپ کے حوالے ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا باپ کے سامنے۔ آپ گہرائی میں جائیے، ایک چھوٹا بچہ اتنا مومنانہ جواب، تسلیم و رضا کا پیکر کہ اپنی جان دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ ایسے اچانک ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا، فرشتہ آ کر کے اس کی زبان پر بول دیا؟ نہیں، اس کے پیچھے تربیت تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے لا کے مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے تھے، لیکن صبح و شام اس بچے کے ساتھ ماں تھی جو اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے کردار میں ڈھال رہی تھی، اور ایک لمبا عرصہ جب اس تربیت پر گزرا تب یہ جواب سامنے آیا تھا۔ تو میری مائیں بہنیں، اگر آپ غور سے میری باتوں کو سن رہی ہیں تو دیکھیے آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو سدھارنے اور ان کو نیک اور صالح بنانے کی، کتنی بڑی طاقت آپ کے اندر ہے۔ اس طاقت کا آپ استعمال کیجئے، اس صلاحیت کا آپ استعمال کیجئے، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں یہ کل کس مصیبت میں پھنس جائیں، عقید و عمل اور فکر اور منہج کے کس گرداب میں یہ پھنس جائیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کچھ نہیں ابھی کہہ سکتے۔ یہ تو ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہیں، آگ ہے تبھی دھواں اٹھتا ہے۔ لاکھوں بچیاں، میرے بھائی بچیوں کی بات کر رہے تھے، بچے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، بچے بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں ارتداد کی طرف، انحراف کی طرف، کجی کی طرف، انکار حدیث کی طرف، تصوف کی طرف، تقلید، ہر طرح کے فتنے موج مار رہے ہیں۔ اور آپ دیکھنا، اگر اس طرح کے فتنوں پر ہم نے روک نہیں لگایا تو وہ دین دور نہیں کہ صحیح منہج، صحیح عقیدہ اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدا، اسلام اجنبیت کے حالت میں شروع ہوا، چند لوگ تھے صرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت بلال تھے، یہ چند لوگ تھے، چند لوگوں سے اسلام شروع ہوا۔ سیعود کما بدا، ایک دن آئے گا کہ اسلام اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا جیسے مکہ میں اجنبی تھا۔ اور آج صحیح منہج، صحیح عقیدہ آپ دیکھنے جائیے، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بنتے ہیں،
جن کا دین قبر سے شروع ہوتا ہے اور قبر پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑے موحد اپنے آپ کو بنتے ہیں، اور آپ سب کو مشرک، گستاخ، اولیاء کو نہیں ماننے والے، رسول کو نہیں ماننے والے کو قرار دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دین جو ہے، صحیح دین جو ہے، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، وہ اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ امانت آپ کے پاس ہے، آپ کے بچے اس سے محروم نہ ہو جائیں، آپ کے بچے اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیجئے، اور سب سے پہلی چیز جو اپنے بچوں کو سکھائیے وہ توحید۔ میرے بھائیوں، توحید یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری دولت ہے۔ توحید متاع گنا بہا ہے، اس کے بغیر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اگر ہم توحید سے عاری ہیں، اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کے معاملے میں کھڑے نہیں ہیں، ایک اللہ کے معاملے میں ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے اپنے بچوں کو توحید سکھائیے۔ اور یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن اس بات پر قائم رہ جانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کے معاملے میں آپ اسکولوں پر تکیہ مت کیجئے، آپ جو ہے تعلیمی نظام کے اوپر، نصاب کے اوپر تکیہ مت کیجئے۔ میں دارالہدیٰ، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو اسکول ہے، یہاں پر دینی تعلیم مل رہی ہے، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی نصاب پڑھایا جا رہا ہے، عصری نصاب کے ساتھ ساتھ۔ لیکن آپ دوسرے اداروں میں جائیں گے، ہمارے بہت بھائی اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں ڈالتے ہیں، بہت بھائی اپنے بچوں کو کانوینٹوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ارے وہاں جاؤ نا تو سب انگلش بولتے ہیں، ایک دم سسٹم ہے، نظام ہے، کیا تعلیم، وہاں جاؤ تو مزہ آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کے بچے کا عقیدہ وہاں کیسے برباد کیا جاتا ہے، آپ کے بچے کے دین کو وہاں کیسے پامال کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ برین واش کیا جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ بیٹا اگر تم رمضان کے روزے رکھو گے تو آپ کی تعلیم نہیں ہو پائے گی اچھے سے، دوسرے بچے آپ سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھنے جاؤ گے تو ہوم ورک کون کرے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے KG میں جو بچے پڑھتے ہیں، وہ ان بچوں کو کھڑا کر کے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کہو اللہ چاکلیٹ دے۔ چھوٹا بچہ، اس کو کیا معلوم، ایسے برین واش کہتا ہے اللہ چاکلیٹ دے، تو لڑکا بولتا ہے اللہ چاکلیٹ دے، تو چاکلیٹ نہیں آتی۔ اللہ بسکٹ دے، بسکٹ نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں بولو یسوع مسیح چاکلیٹ دو، تو ایک پیون اوپر سے چاکلیٹ گراتا ہے۔ لڑکا جب بولتا ہے تو ایک پیون اوپر سے چاکلیٹ گراتا ہے، اوپر سے بسکٹ گراتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تم نے اللہ کہا تو چاکلیٹ نہیں ملی، بسکٹ نہیں ملی، لیکن تم نے جیسے یسوع مسیح کا نام لیا جیسے تم کو چاکلیٹ مل گئی۔ دیکھو یسوع مسیح تم کو چاکلیٹ دیتے ہیں، بسکٹ دیتے ہیں، ایسے برین واش کیا جاتا ہے۔ ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر کے گارڈن میں گئے، اور وہاں پر یسوع مسیح کی تصویر رکھی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کا اسٹیچو رکھا ہوا تھا۔ بچے بلا کچھ کہے اس کے سامنے 10 بستہ کھڑے ہو گئے۔ ماں باپ مسلم فوراً کو ڈانٹا، تم یہ کیا کر رہے ہو، ان کے سامنے تم نے کیوں 10 بستہ تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا امی ہم تو روزانہ اسکول میں ایسی کرتے ہیں، روزانہ ہم ایسے 10 بستہ اس مورتی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی ہماری عادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اچھی تعلیم، بہترین ایجوکیشن، فر میرا بیٹا انگلش بولے، اس لیے اس کے عقیدے قربانی دے دو گے، اس کے دین اور منہج کو داؤ پر لگا دو گے؟ یہاں دین پڑھایا جاتا ہے، دین کے ساتھ وہ تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور آپ کے بچے کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، تو چاہے کانوینٹ اور چاہے کسی مشنری اسکول کا منہ نہ بھی دیکھے تب بھی وہ ترقی کرے گا۔ ایسے کتنے بچے یہیں سے پڑھ کے آگے بڑھ گئے، ایسے کتنے بچے یہیں سے تعلیم حاصل کر کے وہ پروفیسر بن گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے۔ یہ جو خبط آپ کے دماغ میں ہے، اس خبط کو نکالیے، اپنے اداروں میں، اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر آپ اس کے عقیدہ اور ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اگر عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر اگر آپ کو اعلیٰ تعلیم مل رہی ہے تو ایسی تعلیم کو پائے حقارت سے ٹکرا دیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ کے بچے کے لیے امپورٹنس اس کا دین، اس کا منہج، اس کا عقیدہ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا عامل ہوگا، حامل ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، باقی جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اس لیے توحید بہت ضروری ہے۔ اگر توحید کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دیا، بچے کے عقیدے کے اوپر آپ نے اپنا دھیان نہیں دیا، تو پھر وہ بچہ کہیں بھی سوشل میڈیا کا یہ دور ہے میرے بھائیوں، ہر کوئی سوشل میڈیا پر موجود ہے، بہت کم ہی لوگ ہوں گے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں
جن کے زمانے میں سوشل میڈیا یہ اسمارٹ موبائل ہے تو وہی شاید دور ہوں، باقی ہر کوئی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور وہاں آج جو ہے حق و باطل کی جنگ وہاں پر لڑی جا رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہو باطل جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا کر کے آتا ہے، اپنے آپ کو بہت حسین بنا کر کے آتا ہے۔ حق جو ہے بہت سادگی، حق کے اندر سادگی ہے، لیکن باطل کے اندر حسن ہے، ملمہ کاری ہے، اس کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، اس پر نگاہیں بہت جلدی ریجھ جاتی ہیں۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پر لوگ لٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ شام کو مومن تھا، لا الہ الا اللہ کا ماننے والا تھا، اور صبح کیسے وہ کافر ہو گیا؟ وہ رات کو کسی یہودی کی سائٹ پر پہنچ گیا، کسی ملحد کی سائٹ پر پہنچ گیا، کسی قادیانی کی سائٹ پر پہنچ گیا اور پڑھ لیا اس کے لٹریچر کو، اور اس کا دل و دماغ اس لٹریچر کے اندر جذب ہو گیا، اور پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ ایک اللہ پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا یقین متزلزل ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس طرح سے شام کا مومن صبح کو کافر ہو جاتا ہے، اور یہ حملہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس لیے اپنے بچوں کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدے، ان کے ایمان، ان کے منہج کا تحفظ کریں۔ لیکن آپ کو تو دھندے سے فرصت ہی نہیں ہے، آپ کو تو کام دھام سے ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کو یہ تک نہیں معلوم کہ صبح آپ کا بچہ گھر سے نکلا تھا، وہ مدرسہ دارالہدیٰ میں آج پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، کہ ادھر ادھر راؤنڈ لگا کے گھر پہ آ گیا، امی میں اسکول سے آ گیا۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، بچے کہتے ہیں اسکول میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور جا کر کے پان کی دکان پہ موبائل چلاتے ہیں، گیم وم کھیلتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھ کے آ گیا۔ یہ جو دور ہے بہت زیادہ آپ کو ہوشیار رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ کیسے یہ بچے اپڈیٹ ہوتے ہیں؟ آپ جتنی زیادہ پابندی لگاؤ گے یہ چور دروازہ کھول لیں گے۔ آپ ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھولو گے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے کہ جو ہے سو رہا ہے کہ موبائل چلا رہا ہے، آپ دیکھو گے کمبل اوڑھے ہوئے ہے اور آرام سے سو رہا ہے، لیکن وہ جگمگ اوپر سے ہو رہا ہے، نیچے وہ کمبل اوڑھ کے نیچے موبائل چلا رہا ہے، گیم کھیلا۔ جنون نشہ یہ ایسا سوار ہے، موبائل نے ایسا ان کو گمراہ کر دیا ہے، ایسا ان کے اوپر نشہ طاری کر دیا ہے کہ آج بچوں کو موبائل کے اندر مبتلا دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے موبائل ان کے نصاب میں داخل ہے، ان کے کورس میں داخل، اس کے بغیر ان کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اگر ماں باپ نے پابندی لگا دی، اگر ماں باپ نے اس کے اوپر بینڈ لگا دیا تو پھر یہ کوئی بڑی یعنی ناراض ہوتے، کھانا نہیں کھاتے اور لڑ جاتے ہیں ماں سے، باپ سے۔ اس طرح کے حالات آ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے جو ہے نرمی کیا۔ میرے بھائیوں، میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے یہ ایجوکیشن سے جڑ گیا ہے، ٹھیک ہے یہ موبائل تعلیم سے جڑ گیا، بہت سارے فائدے اس کے اندر ہیں، لیکن ان فائدوں اور ان ثمرات کو دیکھ کر کے مکمل طور پر ہم کو بچوں کو آزاد نہیں کر دینا ہے۔ اگر آپ کو موبائل کا نقصان دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ موبائل دینے سے پہلے آپ کے بچے کے مارکس کیا آتے تھے، نمبرات کیا آتے تھے، اور موبائل دینے کے بعد ایگزام میں آپ کے نمبرات کیا آئے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ موبائل تعلیم کے لیے آپ نے دیا، بچے کو بھی دیا، بچی کو بھی دیا۔ موبائل لیا کہ بھائی ماں باپ سے رابطہ کریں گے، ربط میں رہیں گے، اسکول سے نکلے آئے کہ گھر کہاں ہے کہاں نہیں ہے پتہ چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب کیا کریں، دینا پڑتا ہے، ترستے ہیں۔ ٹی وی اس لیے لائے کہ 200 گھر میں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں، اس لیے لے کر کے لے آئے کہ کم سے کم اپنے گھر میں رہیں گے۔ موبائل اس لیے دیے دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر کے ترستے ہیں، اس لیے دے دیے۔ ان کے جو ہے اسکول سے میسج آتا ہے اس لیے ترستے ہیں، لیکن موبائل دینے کے بعد اس میں واٹس ایپ بھی چالو ہو جاتا ہے، اس میں انسٹاگرام بھی چالو ہو جاتا ہے، اس میں فیس بک بھی چالو ہو جاتا ہے، دن رات یوٹیوب چالو رہتا ہے، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا فتنہ ہے یہ۔ اس لیے موبائل دینے کے بعد واچ کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اس کی گیلری چیک کرو، اس کے کانٹیکٹس دیکھو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بیٹی کا موبائل ماں چیک کر رہی ہے، کانٹیکٹس میں سب لڑکیوں کے نام ہیں، اچانک ایک لڑکے کے نام پر کلک کر کے فون کے اندر سے لڑکے کی آواز آ رہی تھی، یعنی لڑکوں کے نام لڑکیوں کے نام سے سیو تھے اس میں۔
آپ سمجھ رہے ہیں کیسے یہ بچے کتنے ہوشیار ہو گئے، کتنے ذہین ہو گئے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، بالکل توجہ نہیں دی۔ ہمارا بیٹا بہت شریف ہے، ہماری بیٹی بہت شریف ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو اپنے بچے کو دیکھ لو، ایسا ایسا ہے، تو ہم اس کے اوپر ارے کیسے تم ایسی بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا بہت شریف ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ارے تم کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی، میرے بیٹے کو الزام لگا رہے ہو۔ اس طرح سے بھی پیرنٹس نے خیر خواہوں کے ساتھ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے بھی کیا ہے۔ وہ آدمی خیر خواہی میں آ کے بتاتا ہے، اس پر الٹا اس کے اوپر گرم ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی اس کو کیا پڑی تھی؟ آپ کا خیر خواہ تھا، آپ کے بچے کا بھلا چاہتا ہے، دیکھا اس نے کچھ تو آ کر کے بتایا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی نگرانی، اور خاص طور پر اس کے اندر توحید ایک دم ٹھوس ہو، منہج ایک دم بنیادی ہو، مضبوط ہو کوئی بھی۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ عقیدہ و توحید کے اندر پائیداری کب آئے گی؟ جب آپ ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے جہاں عقیدہ بھی پڑھایا جاتا ہو۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ بچے جب ان کا دل و دماغ عقیدے کے معاملے میں درست کر دیا جائے گا ان مدرسوں سے، یہ آگے کالج میں بھی جانے والے ہیں، آگے یونیورسٹی میں بھی جانے والے ہیں۔ وہاں کا نصاب اگر دینی شعور کے بغیر وہ پڑھیں گے تو وہ نصاب ان کو گمراہ کر دے گا۔ وہاں کے کلاس روم میں ان کا دل و دماغ، ان کا عقیدہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ یونیورسٹی میں ٹیچر اور پروفیسر ہوتے ہیں۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سب کو حق ہے، لیکن اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کرنے کا اس سے بڑا حق ہے۔ ایک ٹیچر، ایک پروفیسر اپنے بچوں کو جن کو تعلیم دے رہا ہے کہتا ہے بیٹا دیکھو یہ ڈسٹر ہے، تم ڈسٹر دیکھ رہے ہو؟ ڈسٹر ہے، ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ موجود ہے۔ یہ بوٹل ہے، بوٹل تم دکھائی دے رہے ہو، نظر آ رہا ہے، یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بورڈ، یہ بلیک بورڈ، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ موجود ہے۔ مطلب جو چیز دکھائی دیتی ہے، جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ موجود ہے، جو نظر نہیں آتی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا اس لیے اللہ موجود نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہو کیسے بچوں کو کے عقیدے کو الحاد اور ایتھیزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اسی میں سے وہ بچہ جو مدرسے سے پڑھ کر کے آیا تھا، وہ بچہ جو عقیدہ پڑھ کر کے آیا تھا، وہ بچہ جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کے زندگیوں کو پڑھ کر کے آیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے کہ سر ہاں آپ نے صحیح کہا، یہ بلیک بورڈ ہے، نظر آ رہا ہے تو موجود ہے، یہ بوٹل ہے، نظر آ رہا ہے تو موجود ہے، یہ بلیک بورڈ ہے، نظر آ رہا ہے تو موجود ہے۔ مطلب جو چیز نظر آئے وہ موجود ہے۔ تو آپ کی عقل نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ آپ کی عقل، کسی کی عقل نظر آتی ہے؟ کسی کی عقل جو اللہ نے دی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ ایک غیر مرئی چیز ہے، نہ دکھائی دینے والی، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے تو مطلب تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ جب ہمارا بچہ دینی نصاب کو پڑھ کر کے آگے جائے گا تو وہ فائٹ کرے گا اس طرح کے نظریات کا، اس طرح کے افکار کا، اس طرح کی چیزوں کا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے لیس کر کے آگے بھیجیے، ورنہ میرے بھائیو تعلیم کے جو مراحل ہیں، کتنے بچے امریکہ پڑھنے گئے ایتھسٹ ہو گئے، کتنے بچے جو ہے لندن پڑھنے گئے وہ جو ہے کیا ہو گئے، وہ عیسائی ہو گئے، وہ مسیحی ہو گئے، وہ یہودی ہو گئے۔ اور دور نہ جائیے، اپنے اس ملک میں دیکھیے آپ، ابھی جب ایک بت خانے کی سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، کتنے لوگ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اس کے جو ہے نرمان میں گئے تھے، اس کے ادھاٹن میں گئے تھے، اور باقاعدہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں دیکھو ہم جا رہے ہیں، ہم لڈو بھیج رہے ہیں، ہم یہ بھیج رہے ہیں۔ مسلمان جن کا اپنا کاروبار تھا، کسی نے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، کسی نے اپنی ملازمت کو بچانے کے لیے، کسی نے اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے، کسی نے اپنے عہدے کو بچانے کے لیے مسلمان رہنے کے باوجود مشرکین کا ساتھ دیا اور ان کی تائید کی۔ ایسے ہوتے تھے مسلمان۔ مسلمان تو وہ ہوتے تھے جن کا ایمان تلوار کی دھار پر رقص کرتا تھا، جن کے سر کو قلم کر دیا جاتا تھا لیکن ان کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، جن کی نظروں کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کر دیا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی ڈگر سے وہ ہٹتے نہیں تھے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے دھندے کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے منصب کے لیے اور اپنے تعلقات اور دنیوی مصلحتوں کے لیے دین سے دور ہو رہا ہے، دین کی قربانی دے رہا ہے۔ اس سے برا دور کبھی اس روئے زمین کے اوپر آیا تھا مسلمانوں کے اوپر؟ آج وہ دور آ گیا۔ یہ جو مسلم بچیاں جو چلی جاتی ہیں، ان کو ایک لیپ ٹاپ پر ایمان بک جاتا ہے،
ایک ایکٹیوا گاڑی کے اوپر یہ اپنے ایمان کو فروخت کر دیتی ہیں، ایک جو ہے موبائل کے اوپر 10,000 کی ملازمت کے اوپر یہ اپنے ایمان کا سودا کر لے جاتی ہیں، دوسرے کے ہاتھ کا منگل سوتر پہن لیتی، اپنا نام تک بدل دیتی ہیں۔ کہاں ہیں ان کے ماں باپ؟ کیا کر رہے تھے؟ کیوں ایسا دن دیکھنا پڑا آج مسلمانوں کو کہ تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والی بچیوں کے کوکھ سے مشرک جنم لے رہا ہے اور بت خانہ کا پجاری جنم لے رہا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا ہماری زندگیوں کے اندر؟ دیکھیے آپ صحابہ کرام کو، دیکھیے آپ سلف کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں کے اندر پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، پورا بدن لہولان ہے، اور کہتے ہیں بلال ایمان سے دستبردار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اس سے ہٹ جانا، اس کے دامن کو چھوڑ دینا یہ بلال کے بس میں ہے ہی نہیں۔ میری نسوں کے اندر، میرے گوشت کے ہر خلیے کے اندر ایمان ایسا سما چکا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور آج چند فائدوں کے اوپر مسلم بچیاں، مسلمان آج ایمان سے دستبردار ہونے کیوں تربیت نہیں کی گئی؟ تربیت نہیں کی گئی۔ اللہ نے کہا تھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے نہیں بچایا آپ نے، ان کے دل و دماغ کے اندر توحید کو پیوست نہیں کیا، اس لیے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، دین سکھائیں، اسلام کے کلچر سے ان کو آشنا کریں، تاکہ وہ اپنے تشخص کے ساتھ اس روئے زمین کے اوپر قائم رہ سکیں اور زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح سے دوسرا جو ایک فتنہ ہے جس سے ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانا ہے، وہ کیا ہے؟ فتنہ شہوت۔ شہوت کا فتنہ، جنسی انارکی کا فتنہ، اخلاقی بے راہ روی کا فتنہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کی تعلیمات دیکھیے، سارا نصاب نبی کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھواؤ ان سے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کرو ان کے اوپر، سختی کرو، نماز کے اوپر سختی کرو۔ آئے عشاء میں سو گیا، عشاء کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا، جگاؤ اس کی نماز پڑھاؤ۔ فجر میں آپ اٹھے، جگاؤ اس کو، ارے ابھی اسکول تو 7 بجے ہے نا، ہاں جگاؤ، نماز اسکول سے زیادہ امپورٹنس نماز ہے۔ میری ماں اور بہنیں سن لیں، آپ سجا کر سنوار کر پاؤڈر اور جو ہے کریم لگا کر بچوں کو بھیجتی ہیں اسکول، تو 7 بجے ہے تو 6:30 بجے اٹھا رہی ہیں، ان کو 6 بجے سے پہلے اٹھائیے، نماز پڑھائیے ان سے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس سے دین کو اہمیت دیجئے، اپنے بچوں کو نماز سے پہلے جگائیے، نماز پڑھوائیے۔ نماز کے بارے میں سختی، 10 سال کے ہو جائے تو سخت ہو جائیے، کہیے کہ ہم کو نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، نماز پڑھنا ہے۔ فون لگائیے اذان کے وقت، میں مسجد میں ہوں، تو ابھی تک آیا نہیں، نماز ختم ہوئی، کدھر ہے تو؟ کب پڑھے گا نماز؟ یہ کرتے ہیں ہم نماز کو لے کر کے؟ نہیں۔ یہ ہماری زندگی میں ہے، اپنے بچوں سے نماز کی پابندی کرانے کا، مارنے کا حکم ہے، لیکن آپ تو مار تو سکتے نہیں۔ بیٹا جوان ہو رہا ہے، مسیں بھیگ رہی ہیں، سینہ نکل رہا ہے اس کا، ڈرتے ہیں ناراض نہ ہو جائے، اسی کی چھاؤں میں تو زندگی گزارنا ہے، یہ اگر ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ بڑھاپے میں مجھ کو مارے گا۔ اس لیے بچوں کو نماز کی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بولو نماز تو کبھی معافی نہیں ہے، کیا تیری میٹنگ ہے، اسکول ہے، یہ ہے، وہ ہے، کلاسز ہے، نماز پڑھ کے جا، بول دے اپنے ٹیچر کو نماز کے وقت میں نماز پڑھ کے آؤں گا، کلاس سے اٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن آج ہمارا پورا جو نظام ہے وہ نماز کے خلاف ہے۔ نماز کی ٹائمنگ کا ہم کسی چیز میں خالی نہیں کرتے۔ ہم نے شادی رکھی ہے، کئے بجے؟ 8 بجے نکاح، دارالہدیٰ مسجد میں 8:30 پہ جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ خیال کریں گے کہ نہیں بھائی نماز پڑھ کے جائیں گے؟ نماز پڑھ کتنے لوگ؟ اور وہاں دولہا بھی اچھے سے سج سنور کر کے آتا ہے، آپ کو 8 کا ٹائم دیا ہوا ہے، وہ 9 بجے آتا ہے، اور جب تک وہ آئے گا نہیں کھانا نہیں کھلائیں گے، اور جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا، آپ نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے نماز کے لیے اگر دوپہر میں ہے تو ظہر کی نماز ہم شادی کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، اور اگر شام کو شادی ہے تو عشاء کی نماز ہماری جاتی ہے۔ کتنی سستی ہو گئی ہے نماز کہ ہم شادیوں کے لیے نماز کو قربان کر دیتے۔ ہم کو کہیں میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، رات میں لیٹ سوئے، جانے تو آج فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔
اور اگر بچے کو لینے جانا ہے اسکول سے، ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہر دم نماز کو بعد میں رکھتے ہو، اپنے کام کو پہلے رکھتے ہو، کیسے برکت ہوگی؟ یہ جو ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہے نا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، پہلے اپنا کام ہونا چاہیے۔ دکان پہ ہیں، اذان ہو رہی، کوئی گاہک آ گیا، بڑی پارٹی آ گئی، ہاں تو آپ شٹر نہیں گرائیں گے، آپ فوراً نہیں آئیں گے۔ اگر بھاؤ تاؤ کرنے میں، لین دین کرنے میں نماز گئی تو جانے دو، گاہک موٹی بڑی پارٹی ہے، پیسہ زیادہ ملے گا، زیادہ آرڈر ملے گا۔ آپ بتائیے، ہوں گے میرے بھائی ایسے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے پیسے کی چمک دمک کے سامنے نماز کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے معاملے میں دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا، مارو ان کو۔ اب مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دو، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، دیکھو بہت لاڈ پیار بھی اچھا نہیں ہے اور بہت سختی بھی اچھی نہیں ہے۔ لاڈ پیار اتنا کہ بالکل، ہاں کسی کو گالی بھی دے دیا، ٹھیک ہے میرا بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے بولنا سیکھ رہا ہے، تھوڑا سا گالی دے دیا اصلاح ہو جائے گی۔ گانا گا رہا ہے، دیکھو کتنا اچھا گانا گا رہا ہے میرا بچہ، بہترین بڑا ہو رہا ہے نا۔ تو اس طرح سے لاڈ پیار بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کی غلطیوں کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور سختی کچھ بھی بہت زیادہ اپنے بچوں پر کرتے ہیں۔ مارنے کو اسلام نے کہا ہے، لیکن اسلام جہاں جہاں مارنے کے لیے کہتا ہے وہاں مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مار کے زخمی کر دو، بیلٹ نکالو اور ٹھوکنا شروع کر دو۔ ایک نے کہا کہ میں تو سیدھا جوتا نکالتا ہوں، میں تو سیدھا چپل لیتا ہوں، یہ سب حیوانیت ہے۔ مارنے کا مطلب یہ کہ مار کا احساس دلانا، آپ نے پیٹھ پہ مار دیا، آپ نے ایسے مار دیا، یہ ہے۔ مسواک سے مارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، مسواک سے کتنا چوٹ لگتی ہے۔ تو مارنے کا مطلب نہیں کہ مار مار کے ایک دم ادھورا کر دو، بلکہ ہلکی مار جس سے احساس ہو جائے کہ ابو نے مارا، امی نے مارا، ایسی مار ہونی چاہیے۔ تو ایک فتنہ، شہوت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے جو ہے بستروں کو الگ کر دو، کب؟ یہ 10 سال کے ہو جائیں۔ مار کے نماز پڑھاؤ، سختی کرو، سزا دو، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ ایک ساتھ نہ سلاؤ بچوں کو، بستروں کو الگ کر دو۔ ایک چیز، بستروں کو الگ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ایک گھر میں ماں باپ بھی ایسے اصول اور ضابطہ بنائے اپنے گھر میں کہ بیٹا جب آپ کے تخلیے میں آئے، آپ کے بیڈ روم میں آئے تو اجازت لے کر کے آئے، یہ نہیں کہ دھڑام سے گھس جائے۔ دیکھیے یہ سب تعلیمات کس لیے ہیں؟ یہ سب عمل کرنے کے لیے۔ اس پر عمل کریں گے نا آپ تو بہت سکون کی زندگی رہے گی، بہت آپ اچھے سے رہو گے، آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی۔ 3 اوقات میں، ایک تو فجر سے پہلے جب آپ اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں ہوں تو بچے کو اگر آنے کی ضرورت ہے، بچی کو آنے کی ضرورت ہے تو دروازہ ٹھونک کر کے، اجازت لے کر کے۔ اور ایک تو ظہر کے وقت کھانا وغیرہ کھا کر کے جب آپ قیلولہ کرتے ہیں اور بچی کو امی ابو سے کوئی کام ہے، آنا ہے بیڈ روم میں، تو دروازہ کھڑکھڑا کر کے آئیں۔ اور تیسرے، عشاء کے بعد جب آپ بستر میں سونے کے لیے جاتے ہیں تب بھی اگر بچی کو آنا ہے تو وہ اجازت لے کر کے آئے۔ غلام کے بھی بارے میں یہ حکم ہے۔ آپ بتائیے یہ کیوں یہ قانون لگایا جا رہا ہے کہ بستر الگ کر دو، اجازت لے کر کے بیڈ روم میں آؤ، ماں باپ کے بھی بیڈ روم میں آ رہے ہو، تاکہ ان کے آپ قابل اعتراض حالت میں ہو تو ان کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، ان کے ذہن کے اندر وہ چیز نہ پیدا ہو جو بچوں کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے، جو شہوت اور جنسی تقاضوں کو جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار کر دیتی ہیں۔ یہ تو اسلام نے تعلیمات دی، لیکن آپ لاکھ اپنے گھر کے اندر اس طرح کے انتظامات کیجئے، لیکن باہر کا جو ماحول ہے، یہ اسکول کا جو ماحول، میرے بھائیوں میں کہتا ہوں ہمارے اپنے لوگوں کو اپنے اسکول بنانے چاہیے، اور وہاں اخلاقی تعلیم ہونی چاہیے، وہاں اخلاقی ماحول ہونا چاہیے۔ ورنہ ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ کلاس روم میں لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے، گیلری میں جہاں سے سب لوگ گزر رہے ہیں، چھوٹے بچے بڑے بچے، لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے اور اس پر سب تالیاں بجاتے ہیں، بہت اچھا تالیاں بجاتے ہیں، اس کی ویڈیو بنتی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ گھر میں کتنا بھی بندوبست کریں، لیکن باہر کا جو ماحول ہے، باہر کا یہ جو نصاب تعلیم ہے، یہ جو اخبار ہے، یہ جو ٹی وی ہے، اور یہ جو موبائل ہے، یہ جو میگزینز ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو آپ کے اس پابندی کے باوجود ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ خرافات ڈال دیتے ہیں، اور شہوت کا یہ جو فتنہ ہے یہ بڑھتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے
آج ہماری یہ نسل جن کو پاکیزہ رہنا چاہیے، جن کو پاک دامن رہنا چاہیے، جن کو اپنی عصمت اور عفت کو بچا کے رکھنا چاہیے، جن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں کسی بھی طرح کی غیر اخلاقی خبر ہمارے گھر والوں کو نہیں ملنی چاہیے، ہمارے چچا کو نہیں ملنی چاہیے، ہمارے پڑوسیوں کو نہیں ملنی چاہیے، آج ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں سننے میں آتی، بہت سی ساری چیزیں کہنے میں آتی ہے۔ کیوں؟ یہ شہوت کا فتنہ پھیل گیا ہے، شہوت کے جذبات جو ابھی نہیں برتنے چاہیے تھے، آج کے دور میں آپ دیکھیں، آپ کی جو بچپنا رہا ہوگا، آپ کا جو عالم جو ہے صغری جو آپ کا گزرا ہے، اس زمانے میں جو چیزیں آپ نہیں جانتے تھے، آج وہ بچے جان رہے ہیں، آج وہ بچے جان رہے ہیں، ان کو پتہ ہے معاملات مرد و زن کا، ان کو علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شہوت کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام ذرائع سے اپنے بچوں کو آپ بچائیں۔ اور ایک اہم بات جو رہ گئی کہنے سے، وہ یہ ہے کہ نشہ، ہمارے بچے نشہ کے لت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ نظر نہیں آتا ماں باپ کو، لیکن دھیرے دھیرے یہ فتنہ بڑھتے جا رہا ہے، پھیلتے جا رہا ہے۔ نشے کے اندر اور الگ الگ شکلوں میں نشہ آ چکا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بات صرف یہ گٹکے کھانے تک ہے، بات صرف تمباکو کھانے اور پان کھانے تک ہے، بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، غلط صحبتیں بچوں کو ملتی ہیں کہ وہ ڈرگس لینے لگتے ہیں، وہ اور بہت سارے اس طرح کے نشہ آور چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، انجیکشن لینے لگتے ہیں، دھواں لینے لگتے ہیں۔ اور ایسے بچے جن کے ماں باپ بہت اسٹرکٹ ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بہت اسٹرکٹ ہے، بہت سخت ان چیزوں کو لے کر کے، وہ بچے رات کو جب سب سو جاتے ہیں تب وہ نشہ کر کے اور سو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس لت سے بچائیں تو ان کے اوپر نگرانی رکھیں، کبھی ان کے بیڈ روم میں جا کر کے اور رات کو اٹھا کر کے ان کا منہ سونگھنے کی کوشش کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نشے سے بچے رہیں۔ اور بہت سارے فتنے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ان کے عقیدہ و ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے، انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا خوگر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔